بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی الوحدۃ السادسہ الحوار الاول۔ آج ہم چھٹے یونٹ کے دوسرے سبق سے پہلا حوار شروع کرتے ہیں۔ عثمان: اعمل طبیبا ماذا تعمل انت؟ عثمان کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ علی: اعمل موظفا، اور علی کہتا ہے میں امپلائی ہوں، میں اجیر ہوں۔ عثمان: این تعمل، آپ کہاں کام کرتے ہیں؟ علی: اعمل فی شرکۃ، میں کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ وَأَيْنَ تَعْمَلُ أَنْتَ، اور آپ کہاں کام کرتے ہیں؟ عثمان: اعمل فی المستشفى، عثمان کہتا ہے میں ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں۔ علی: کم ساعۃ تعمل فی اليوم، علی پوچھتا ہے آپ دن میں کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ عثمان کہتا ہے اعمل 8 ساعات فی اليوم، میں دن میں 8 گھنٹے کام کرتا ہوں۔ عثمان سوال کرتا ہے وَكَمْ سَاعَةً تَعْمَلُ أَنْتَ، اور آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ علی کہتا ہے اعمل 7 ساعات، میں 7 گھنٹے کام کرتا ہوں۔ عثمان: هل تحب عملك، کیا آپ اپنے کام کو پسند کرتے ہیں؟ علی: نعم احب عملی، جی ہاں میں اپنے کام کو پسند کرتا ہوں۔ الحوار الثانی الوحدۃ السادسہ الدرس الثانی، دوسرا حوار چھٹے یونٹ کے دوسرے سبق سے۔ الطالب الاول ماذا تعمل، پہلا طالب علم دوسرے طالب علم سے پوچھتا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ الطالب الثانی ادرس الطب فی کلیۃ الطب ساعمل طبیبا، تو دوسرا طالب علم جواب دیتا ہے میں طب پڑھتا ہوں، یعنی میڈیکل کے فیلڈ سے وہ ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، فی کلیۃ الطب، میڈیکل کالج میں، ساعمل طبیبا، تو میں ڈاکٹر ہو جاؤں گا یا ڈاکٹر کے طور پر کام کروں گا۔ الطالب الاول ماذا يعمل اخوک، آپ کا بھائی کیا کرتا ہے؟ الطالب الثانی يدرس التمریض فی کلیۃ التمریض سيعمل ممرضا، میرا بھائی نرسنگ کالج میں نرسنگ سیکھ رہا ہے، ان قریب وہ کمپاؤنڈر بنے گا۔ الطالب الاول ماذا يعمل خالد، خالد کیا کام کرتا ہے؟ الطالب الثانی يدرس العلم الشرعی بطریق المنہج النظامی سيصبح عالما، دوسرا طالب علم جواب دیتا ہے کہ وہ علوم شرعیہ پڑھ رہا ہے نظامی کے طریقے کے مطابق، یعنی ہم اس کو سیدھے لفظوں میں، آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ درس نظامی پڑھ رہا ہے۔ سیصبح عالما، تو ان قریب وہ عالم بن جائے گا۔ الطالب الاول متى يتخرج خالد من الجامعہ، خالد جامعہ سے کب فارغ التحصیل ہوگا؟ الطالب الثانی يتخرج من الجامعة في السنة القادمة، وہ جامعہ سے آنے والے سال میں فارغ التحصیل ہوگا۔ الطالب الاول ماذا يعمل صدیقک، آپ کا دوست کیا کرتا ہے؟ الطالب الثانی يدرس صدیقی فی الجامعۃ، میرا دوست یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے۔ الطالب الاول ماذا يعمل نبیل، اور نبیل کیا کام کرتا ہے؟ طالب الثانی يتعلم العلوم الدنیویہ، دوسرا طالب علم کہتا ہے کہ وہ علوم دنیاوی حاصل کرتا ہے، یعنی دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ الدرس الثانی الوحدۃ السادسۃ الحوار الثالث، چھٹے یونٹ سے تیسرا حوار دوسرے سبق کا۔ زینب انا مدرسۃ وماذا تعملین، زینب کہتی ہے میں ٹیچر ہوں، آپ کیا کام کرتی ہیں؟ مریم انا مدرسۃ ایضا، میں بھی ٹیچر ہوں۔ زینب فی ای فصل تدرسین، زینب پوچھتی ہے آپ کون سی کلاس پڑھاتی ہیں؟ مریم ادرس فی الفصل الثانی، مریم کہتی ہے میں دوسری کلاس پڑھاتی ہوں۔ مریم وفی ای مرحلۃ تدرسین، اور آپ کون سے درجے کی کلاسز پڑھاتی ہیں، یعنی اس کا اسٹیپس کیا ہے، کون سے اسٹیپ کی کلاسز پڑھاتی ہیں؟ زینب ادرس فی المرحلۃ المتوسطۃ، میں متوسطہ درجے کو پڑھاتی ہوں۔ کم من المال تکتسبین شہریا،
آپ منتھلی کتنا کما لیتی ہیں؟ مریم اکتسب 30,000 روبیۃ شہریا، میں ماہانہ 30,000 کماتی ہوں۔ زینب ماذا تعمل سلوى، تو سلوى کیا کرتی ہے؟ مریم تتعلم العلم الشرعی ستصبح عالمۃ، وہ علوم شرعیہ حاصل کرتی ہے، ان قریب وہ عالمہ ہو جائے گی۔ زینب ماذا تعمل آمنہ، آمنہ کیا کرتی ہے؟ مریم تدرس العلوم الدنیاویہ، مریم کہتی ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتی ہے۔ آئیے تداریب کی طرف چلتے ہیں۔ التدریب الاول تبادل السؤال والجواب على غرار المثال التالی۔ انت اور تاجر، ان دونوں کو آپ نے جملوں میں کیسے استعمال کرنا ہے؟ یہاں جو ضمائر دی گئی ہیں ان ضمائر کے مطابق آپ نے افعال لے کر آنے ہیں، اور اس کے بعد جو اسم دیا گیا ہے اس اسم کو بطور مفعول آپ نے استعمال کرنا ہے، یعنی جملے میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ جیسے پہلی مثال حل کر کے بتا دی گئی ہے انت اور تاجر، ماذا تعمل، اب تعمل یہاں پر انت ضمیر کے موافق صیغہ ہے کہ جو حاضر کی معنی دیتا ہے، تو حاضر کا معنی دینے کی وجہ سے ہم نے انت کی جگہ پر تعمل فعل لے کر آئے ہیں۔ ماذا تعمل اعمل تاجرا، تو یہاں پر تاجرن کو ہم نے جملے کے اندر استعمال کیا، تو یہاں پر حالت نسبی کے اندر ہے۔ دوسری مثال ہے انتی اور مدیر، اب ان دونوں کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ سوال کیسے کریں گے؟ ماذا تعملین، اب انتی ضمیر یہ ضمیر ہے، یہ مخاطبہ ضمیر ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کی جگہ پر ایسا فعل لے کر آنا ہے کہ جو اس طریقے کا معنی دے۔ تو ماذا تعملین یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، ہم اس جگہ پر اس کو لے کر آئیں ماذا تعملین۔ اب جواب میں مدیر کو ہم نے بطور مؤنث استعمال کرنا ہے، اعمل مدیرتن، اعمل مدیرتن۔ اسی طریقے سے تثنیہ کی ضمیر ہے انتما اور مدرس، اب آپ نے یہاں پر صیغہ تثنیہ حاضر کا لے کر آنا ہے تاکہ انتما ضمیر کی نمائندگی کر سکے۔ ماذا تعملانی، ماذا تعملانی یعنی آپ دونوں کیا کام کرتے ہیں۔ تو ٹھیک، اب اس کے جواب میں جب تثنیہ یا جمع کے ذریعے سے سوال کیا جائے تو جواب میں ہمیشہ جمع متکلم کا صیغہ آتا ہے، تو اب یہاں پر ہم بولیں گے نحن مدرسن۔ آگے آ رہی ہے جمع کی ضمیر انتم، اور اس کے بعد ہے موظف حکومی۔ ماذا تعملون، جیسے تعملو تعملانی تعملون، تو یہاں پر سوال بن گیا۔ اب یہاں پر تعملون ہم جمع مذکر حاضر کا صیغہ لے کر آئے ہیں کہ جو انتم ضمیر کی نمائندگی کر رہا ہے، اس کے جواب میں بولیں گے نعمل موظفا حکومیا۔ اسی طریقے سے دیگر تمارین کو بھی آپ نے ضمائر کو دیکھتے ہوئے انہی کے مطابق آپ افعال لے کر آئیں۔ یہ ہم نے اس میں ضمیر کو حل کیا ہے۔ اب ایک مثال میں اس میں ظاہر والی دے دیتا ہوں کہ خالد اور بقال۔ اب یہاں پر جب اس میں ظاہر ہو تو وہاں پر آپ ہمیشہ فعل غائب کا لے کر آئیں گے، تو یہاں پر ہوگا ماذا یعمل خالد، کہ خالد کیا کام کرتا ہے، تو جواب میں بولیں گے یعمل خالد بقالا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے آپ نے آگے دیگر ضمائر اور اسماء کو بھی تمرینوں میں حل کرنا ہے۔ آئیے دوسری تمرین حل کرتے ہیں۔ التدریب الثانی تبادل السؤال والجواب على غرار المثال التالی۔ اس طریقے سے ایک مثال حل کر کے بیان کر دی گئی ہے، اسی مثال کو دیکھتے ہوئے دیگر مثالوں کو بھی حل کرنا ہے۔ سیم طریقہ ہے جس سے ہم پہلے حل کر کے آئے ہیں، ویسے ہی ہم نے حل کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں تغیر ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ جیسے انت اور مکتب، ان دونوں کو استعمال کرنا ہے، لیکن یہاں پر اب ایک حرف جر کا اضافہ ہوا ہے۔ این تعمل، تعمل انت ضمیر کی نمائندگی کے لیے آیا ہے۔ آپ کہاں کام کرتے ہیں؟ اعمل فی المکتب، میں مکتب میں کام کرتا ہوں۔ انتی اور المصنع، اب این تعملین جواب میں آئے گا اعمل فی المصنع۔ اس طریقے سے انتما این تعملانی جواب میں آئے گا نعمل فی المرکز التجاری۔ اسی طریقے سے جمع کا صیغہ ہے
این تعملون تو جواب میں آئے گا نعملو فی المحل التجاری. اس طریقے سے خالد ہے، اس میں ظاہر کی مثال ہے ماذا این یعمل، این یعمل خالد، خالد کہاں کام کرتا ہے، یعمل خالد فی المتجر. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے آپ نے اسماء اور ضمائر کا استعمال کرتے ہوئے ان کو اچھے طریقے سے، ان تمارین کو اچھے طریقے سے حل کرنا ہے. تیسری تمرین ہے التدریب الثالث تبادل السؤال والجواب کما فی المثال. سوال جواب کا کیسے آپ نے تبادلہ کرنا ہے جیسا کہ پہلی مثال حل کر کے دے دی گئی ہے. انت ضمیر کم ساعتن تعمل، اب یہاں پر تعمل جو صیغہ آیا ہے یہ انت ضمیر کی نمائندگی کے اعتبار سے آیا ہے، تو اس کے جواب آگے دیے گئے ہیں، ان جوابوں کو آپ نے جملے میں استعمال کرنا ہے. جیسے ثلاث ساعتن، آپ 3 گھنٹے کام کرتے ہیں، تو 3 گھنٹے کام کرتے ہیں تو اس کو آپ جملے میں کیسے استعمال کریں گے، تو بولیں گے اعملو 3 ساعات، 3 ساعات، میں 3 گھنٹے کام کرتا ہوں. اب کسی لڑکی سے آپ نے پوچھنا ہے آپ کتنے گھنٹے کام کرتی ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، انتی ضمیر کو ہم نے استعمال کرنا ہے، یعنی اس کی جگہ پر ہم نے ایسا فعل لے کر آنا ہے کہ جو انتی ضمیر کی نمائندگی کر رہا ہو. کم ساعتن تعملین، آپ کتنے گھنٹے کام کرتی ہیں، تو مثال کے طور پر وہ کہتی ہے 4 گھنٹے کام کرتی ہوں، تو بولیں گے اعملو 4 ساعات. ٹھیک ہے، اس طریقے سے تثنیہ ہے انتما کم ساعتن تعملانی، تو جواب میں آئے گا اعملو نعملو 5 ساعات. تثنیہ اور جمع کے جواب میں جمع متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اس طریقے سے انتم کم ساعتن تعملون، جواب میں آئے گا نعملو 6 ساعات. کم ساعتن یعملو ریان، ریان کتنے گھنٹے کام کرتا ہے، یعملو ریان 7 ساعات. اسی طریقے سے آپ ضمائر اور اسماء کو استعمال کرتے ہوئے سوال بھی بنائیں اور ان کے جوابات بھی بناتے چلے جائیں. التدریب الرابع تبادل السؤال والجواب کما فی المثال. انت عاطل، ان دونوں کو استعمال کرنا ہے. هل انت عاطل عن العمل، کیا آپ کام سے فارغ ہو گئے یا ریٹائرڈ ہو گئے. نعم انا عاطل عن العمل، جی ہاں میں کام سے فارغ ہو گیا ہوں. انت عاطلۃ، اب ہم نے انت عاطل کی مثال کو دیکھتے ہوئے انت عاطلۃ کو استعمال کرنا ہے. هل انت عاطلۃ عن العمل، نعم انا عاطلۃ عن العمل. بس تذکیر و تانیث کا یہاں فرق کرنا ہے. تیسری مثال کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، انتما ضمیر تثنیہ ہے تو تثنیہ کی مثال بتاتے ہوئے آپ نے اس جملے کو حل کرنا ہے. هل انتما موظفانی، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس کے جواب میں دینا ہے نعم نحن موظف، نحن موظف. اس طریقے سے انتم، اس طریقے سے انت اور دیگر ضمائر اور اسماء کو آپ اسی انداز سے استعمال کرتے جائیں، آپ کی تمرین حل ہو جائے گی. 5ویں تمرین اجری التمرین الآتیہ کما فی المثال. انت اور عاطل، هل انت عاطل عن العمل. اب پہلے مثبت میں جواب تھا جی ہاں میں کام سے فارغ ہو گیا، اب سوال تو تقریباً وہی رہے گا لیکن جواب میں آپ نے تبدیلی کرنی ہے، یعنی اگر آپ نے جواب نہ میں دینا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. اس کی مثال انتی عاطلۃ، هل انتی عاطلۃ عن العمل، جواب میں آئے گا لست عاطلۃ عن العمل، لست عاطلۃ عن العمل. تو اسی طریقے سے آپ نے دیگر ضمائر اور اسماء کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس تمرین کو بھی حل کرنا ہے. تو اب تب تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. مع السلامہ، الی اللقاء.